اب آپ دیکھیں اللہ کو اپنی حمد کتنی پسند ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی اور آپ کو چھینک آئی تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ یہ میرے کریم کو اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی جملے سے ہو گئی، الحمدللہ۔ شادی کی خوشی اس طرح نہ مناؤ جو خلاف شریعت ہو، اس خوشی کا شکر اس طریقے سے مناؤ، الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ خوشی کے دن ہمیں دکھائے۔ اور جب اس طریقے سے کوئی خوشی مناتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر اللہ عز و جل کی حمد بجا لاتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اس بندے نے حمد بجا لائی ہے نا اور شکر کیا ہے صحیح طور پر، اس سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تم ایک نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو، ہم تم پر نعمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے۔ اور یہی درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے ملنے پر ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ کا، کہ یہ پڑھا کرو۔ آپ کے گھر شادی ہو رہی، الحمدللہ 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 الحمدللہ، بس پڑھتے رہو۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کے ملنے پر الحمدللہ نہ پڑھا جائے؟ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ پڑھو۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، رات کو ہم سوتے ہیں تو نیند کو موت کا بھائی یا بہن کہا گیا ہے نا، النوم اخو الموت۔ نیند کیا ہے؟ موت کا دوسرا نام ہے، موت کا دوسرا نام۔ بہت سارے سوتے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، صبح جگانے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ لیکن سونے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے اور تم اپنے اندر زندگی پا رہے ہو، ہوش پا رہے ہو، تو پہلے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر کے واٹس ایپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بیڑی نکال کر پینے کی ضرورت نہیں، اخبار نکال کر کے مطالعے کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے نئی زندگی ملی، پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھتے ہی اللہ کی حمد بجا لاؤ، میرے مولا تو نے موت کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دعا ہی یاد نہیں ہے لوگوں کو، جب کلمہ یاد نہیں تو دعا کہاں سے یاد ہوگی؟ اٹھ کے بیڑی یاد ہے، سگریٹ یاد ہے، پیپر یاد ہے، ٹی وی یاد ہے، واٹس ایپ یاد ہے، یہ سب ساری چیزیں یاد ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دے اور اس کا شکر بجا لانا چھوڑ دے تو پھر اللہ عز و جل اس بندے کی زندگی سے برکت بھی چھین لیتا ہے اور خوشی بھی چھین لیتا ہے۔ آج میرا جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو زندہ تو ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں۔ یہ زندگی بوجھ کیسے بن گئی؟ اس لیے بن گئی کہ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ بٹا زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
جماہی بھی آتی ہے، چھینک بھی آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کا جواب دینا کتنا اونچا مقام ہے اس کا؟ یہ حق کے مسلم کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو؟ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے، جیسے ہی چھینک آئی تمہاری سانس شروع ہو گئی، اس ایک سانس کے اس چھینک کے بعد سانس کے جاری ہو جانے پر فوراً کہو الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رکی ہوئی سانس کو دوبارہ جاری فرما دیا۔ اور پھر سننے والے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اسلام سراپا دعا کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، پانی پی لو، تمہاری پیاس بجھی نا تو فوراً تم کو الحمدللہ۔ اب جب تم نے الحمدللہ کہہ کر پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو نہ تمہارے لیے بارش روکی جائے گی، نہ تمہارے لیے پانی روکا جائے گا، اس لیے کہ تم نے شکر ادا کیا، تم کو اور پانی کی نعمت سے مالا مال کیا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا جو پانی پلانے والے کا تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی گلاس لا کر کے پیش کر دے تو کہتے تھینک یو، تمہارو آبھار، تم نے بھولسو نہیں، تمہیں ہماری پیاس بجھاوی دی دی، لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ بھول۔ کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے، کتنے لوگ ہیں؟ نہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہاں بھی الحمدللہ آپ کو ملے گا کہ جب کھانا کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کھلایا، ہم کو پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں تو نے شامل فرمایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، توجہ چاہوں گا، ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیے۔ تو سزا کیا ملی؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا۔ اب ہر بندہ جو ہے نا اپنی ذات کو بھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خود فراموشی کا شکار بن گیا۔ جب اللہ کو بھول جاؤ گے تو خود فراموشی کے شکار ہو جاؤ گے۔ اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے اور آنگن میں کوئی پھول کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن نبی کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے رب سے متعلق۔ تو بڑھاپے میں 80 یا 100 سال کے قریب کی کم و بیش عمر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد عطا فرما نہیں کہا، نیک اولاد۔ تو کامل دعا یہ ہے کہ اللہ سے اولاد بھی مانگو تو نیک اولاد مانگو، نیک اولاد اللہ نے عطا فرمائی۔ نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، اس لیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اولاد اگر سیدھے راستے کی مسافر ہو تو نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اس کی نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا۔ ہر نبی کی زندگی یہی رہی کہ انہوں نے شادی کی۔ یہاں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ بتا دوں، جس نے نکاح اس نیت سے کیا
کہ میں صرف اپنی خواہش پوری کروں گا، نکاح ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن نکاح کرنے والا یہ نیت کرے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، خواہش بھی پوری ہوگی اور نکاح کرنے پر عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ یہ ہے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوانی سے لکھا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑھاپے میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے عطا فرما دی۔ آج ہمارے یہاں بڑھاپے میں بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، لڈو بٹیں گے، کیک بٹیں گے، مٹھائی بٹے گی، سب کچھ بٹے گی، انکار نہیں ہے، بانٹو، خوشی کا اظہار کرو، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہاں ڈانڈیا خلاف شریعت، ڈھول باجے تاشے، یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن آپ خوشی کا اظہار مٹھائی تقسیم کر کے، کھانا کھلا کر اس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں فرمایا ہے اور جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ اگر اظہار مسرت اس طریقے سے کرتے ہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری تمنا پوری کی، تمہاری زبان پر پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا تو اس کو مینشن کیا شکر کے اندر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اس ضعیفی کا تذکرہ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اس بڑھاپے کو مینشن کر کے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا رہے ہیں۔ اے میرے کریم، میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میں ضعیف تھا، بظاہر تو کوئی اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے۔ تو ملنے پر، خوشی کے ملنے پر شکر کے کلمات جو زبان سے نکلے وہ الحمدللہ کی شکل میں نکلے۔ آپ سے کوئی پوچھے طبیعت کیسی؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ یہ کرتے جائیے، کہتے جائیے، نعمتوں میں برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے۔ اس لیے کہ بیپاری وعدہ کرے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن مولا نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔